الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برواجب الاحترام عزیز ساتھیو، آج کی اس مختصر سے وقت میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور مناقب اور اسی طرح ان کے زمانے کے اندر خاص اور پر جو فتوحات ہوئی ہیں ان کا ہم تذکرہ کریں گے۔ جو پرانے ساتھی ہیں ان کے علم میں ہے کہ ذی الحجہ کے مہینہ میں ہم لوگ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی حوالے سے، چونکہ ذی الحجہ میں 18 تاریخ کو ان کی شہادت کا واقعہ المناک پیش آیا، تو اس نسبت سے ہم اس کا تذکرہ کر چکے ہیں۔ آج خاص طور پہ ان کے زمانے میں جو فتوحات ہوئی ہیں ان کا ہم ذکر کریں گے، ان کا ہم تذکرہ کریں گے۔ لیکن اس سے قبل عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو فضائل اور مناقب ہیں اختصاراً، چونکہ پہلے ہم تفصیل کے ساتھ ان کا ذکر کر چکے ہیں اور ریکارڈ کے اندر وہ موجود ہوگا لیکچر، آج ہم اختصاراً ان باتوں کا ذکر کر کے خاص طور پر ان کی فتوحات کا تذکرہ کریں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ میں بہت قریبی ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محنت سے انہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہوئے تو ان کی کپڑے کی دکان تھی، وہ کپڑے کی دکان پر تشریف لے جاتے اور وہاں بیٹھ کر بہت زیادہ لوگوں کو دعوت دیتے۔ چنانچہ ان کے دعوت کے نتیجے میں بہت سارے لوگ مسلمان ہوئے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب انہوں نے اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے اس دعوت کو قبول کیا اور یہ مسلمان ہوئے۔ یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مالدار تھے۔ آپ کئی غزوات میں، کئی جنگوں میں آپ دیکھیں گے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو تھے کہ جنہوں نے بڑھ چڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چندہ میں حصہ لیا ہے۔ خاص طور پہ غزوہ تبوک کو آپ دیکھیں گے، اس میں تو عثمان غنی نے حد کر دی تھی اور کمال کر دیا تھا۔ مناسک حج دیگر اکابرین کے مقابلے میں حضرت عثمان غنی کو بہت زیادہ یاد تھے اور اس میں ان کو ملکہ تامہ حاصل تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلفاء راشدین میں سے تیسرے خلیفہ ہیں۔ پہلے خلیفہ ابو بکر صدیق، دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جبکہ تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کے اوپر حملہ ہوا اور پتہ چلا کہ یہ بچنے والے نہیں ہیں، شہید ہو جائیں گے، دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، تو انہوں نے ایک کمیٹی بنائی تھی اور کمیٹی بنا کر 6 رکنی کمیٹی تھی، یہ 6 افراد پر مشتمل تھی۔ ان کے بارے میں فرمایا کہ اس میں سے جس کو تم چاہو اپنا امیر بنا لو۔ فرمایا اگر میں خود کسی کو اگر امیر بناتا تو وہ ابو عبیدہ بن جراح کو بناتا، چونکہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 18 ہجری میں طاعون کی بیماری میں مبتلا ہو کر وہ تو شہید ہو چکے تھے۔ اس لیے حضرت فاروق اعظم نے پھر 6 آدمیوں کا انتخاب کیا، فرمایا کہ ان میں سے جس کو چاہو تم امیر بنا لینا۔ پھر حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ صحابی رسول ہیں، جن قدر صحابہ میں سے ہیں، ان کو آپ نے فرمایا کہ یہ انتخابات کروائیں گے۔ پھر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں رائے آئی، حضرت فاروق اعظم نے فرمایا کہ نہیں، وہ میرا بیٹا ہے، اس لیے اس کا انتخاب میں نہیں کرتا، اگر تمہیں پسند ہو تو اس کو بنا لینا، لیکن اس کو میں نہیں بنا سکتا۔ اور اسی طرح حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب چند دنوں کے بعد 26 ذی الحجہ کو ان پر حملہ ہوا، جس کی تفصیل پہلے کئی مرتبہ گزر چکے ہیں، اور یکم محرم الحرام کو دنیا سے رخصت ہوتے ہیں۔ یہ سن 23 ہجری تھی، 23۔
صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو عارضی طور پر مدینہ کا ان کو حاکم بنا دیا گیا، گورنر ان کو بنا دیا گیا حضرت فاروق اعظم کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد۔ حضرت علی، حضرت عثمان، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد، حضرت زبیر، حضرت طلحہ اس وقت موجود نہیں تھی، بعد میں تشریف لائے تھے یہ، جبکہ ان 6 میں سے یہ بھی تھے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان تھا، اس میں یہ تمام حضرات وہاں جمع ہوئے، اور جمع ہو کر اس میں سے انتخاب کرنا تھا کہ امیر کس کو بنایا جائے۔ ظاہر ہے 6 کے 6 تو نہیں بن سکتے تھے، نہ 5 نہ 4 نہ 3 نہ 2 بن سکتے تھے، ایک ہی بن سکتا، لیکن یہ ہے کہ ان 6 میں سے کسی ایک کا انتخاب ہونا تھا۔ جب یہ تمام وہاں جمع ہوئے تو کچھ اور حضرات بھی تھے، انہوں نے کوشش کی کہ ہم بھی اس میں شرکت کریں، لیکن حضرت سعد نے ان کو روک دیا۔ فرمایا کہ حضرت فاروق اعظم نے 6 آدمیوں کا انتخاب کیا تھا، لہذا تمہارے لیے مناسب نہیں ہے کہ تم ہمارے اندر بیٹھ سکو یا ان 6 افراد کے اندر تم شامل ہو سکو، یہ تمہارے لیے مناسب نہیں ہے۔ چنانچہ اس موقع پر اس وقت اس فیصلے کے لیے ہم 6 ہی افراد بیٹھیں گے۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ ان 6 افراد میں سے تھے، اور اس وقت یہ مجلس میں بیٹھے تھے تو یہ کھڑے ہو گئے۔ فرمایا کہ میں تو اپنے آپ کو خلافت سے دستبردار کرتا ہوں، یعنی میں خلافت نہیں سنبھالنا چاہتا، بقیہ 5 بچ گئے، تو ان 5 میں سے کسی کا انتخاب ہونا تھا، لیکن سب کے سب خاموش تھے۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ابھی یہ مجلس برخاست کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد لوگوں سے پوچھا جائے گا، اور جس کی طرف زیادہ رائے دیں گے تو اس کو خلیفہ بنا دیا جائے گا۔ چنانچہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں سے پوچھتے رہے اور پوچھ گچھ کرتے رہے اور ان سے مشورہ طلب کرتے رہے، تو اکثریت کی جو رائے تھی وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تھی۔ چنانچہ پھر جب مجلس منعقد ہوئی تو اس طرح تمام کے تمام اپنے اپنے رائے دیتے ہوئے دستبردار ہو گئے خلافت سے، جبکہ آخر میں حضرت عثمان اور حضرت علی المرتضیٰ یہ دونوں آوچ ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا کہ میں اپنے اوپر حضرت عثمان کو فوقیت دیتا ہوں، ترجیح دیتا ہوں۔ چنانچہ انہوں نے ان کے ہاتھ کے اوپر بیعت کر لی، اور پھر اس کے بعد تمام حضرات ان کے ہاتھ کے اوپر بیعت کر لی۔ چونکہ پہلے حضرت عبد الرحمن بن عوف کا ہم ذکر کر چکے ہیں کہ وہ بھی لوگوں سے رائے لے چکے تھے، اکثریت کی رائے یہی تھی، بلکہ بہت زیادہ لوگوں کی رائے یہی تھی کہ حضرت عثمان غنی کو خلافت سونپی جائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے بھی ووٹ آئی تھے، لوگوں کی رائے آئی تھی، لیکن کم تھی بنسبت حضرت عثمان غنی کی۔ چنانچہ متفقہ طور پر سب نے بخوشی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ کے اوپر بیعت کر لی، اور پھر اس کے بعد بیعت عامہ ہوئی مسجد کے اندر۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے خطبہ دیا مسجد نبوی کے اندر، جو کہ ان کا خطبہ بڑا مشہور تھا، بڑا معروف تھا، اور اس کے اندر انہوں نے ان ساری باتوں کا اظہار کیا کہ لوگوں، اگر تم مجھے فیصلہ کرتے ہوئے حضرت ابوبکر صدیق کے خلاف پاؤ، حضرت فاروق اعظم کے خلاف پاؤ، تو تمہیں حق ہوگا کہ تم مجھے روک ٹوک کر سکتے ہو، اور اس طرح جہاں تمہیں کوئی کمزوری محسوس ہو تم مجھے رائے دے سکتے ہو۔ اور ان کا بڑی خطبہ تھا، اس خطبے کے اندر انہوں نے اور بھی کئی ساری باتیں اس میں ارشاد فرمائیں۔ بالآخر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ممبر سے نیچے تشریف لی ہے۔ عدالتیں جب قائم ہوئیں حضرت عثمان غنی کے دور میں تو سب سے پہلا عدالت کے اندر جو مقدمہ دائر ہوا وہ حضرت فاروق اعظم کے قاتل کا مقدمہ تھا، یا ان کے قتل کا مقدمہ تھا۔ چنانچہ ابو لولو عبد الرحمن، یہ ابو لولو جو تھا فیروز ابو لولو، چنانچہ اس کے خلاف مقدمہ تھا، اور یہ حضرت فاروق اعظم کو شہید کرنے والا تھا، جس کا تذکرہ پہلے جو ہے تفصیل کے ساتھ یہ گزر چکا ہے۔ یہ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر نے اس کے بارے میں گواہی دی۔ انہوں نے فرمایا کہ میں ایک مرتبہ یہاں مدینہ میں داخل ہوا، اور میں نے
اس کو دیکھا تھا اب لولو فیروز کو کہ اس کے ہاتھ کے اندر یہ خنجر بھی تھا اور ایرانی فلاں فلاں تھے، یہ بھی اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اور جب اس نے مجھے دیکھا تو جلدی سے اس نے بات کو ختم کیا، اپنی جگہ سے اٹھنے لگا، تو وہ خنجر جو اس کے ہاتھ کے اندر تھا وہ نیچے گر پڑا۔ میں نے اس خنجر کو دیکھ لیا، چونکہ مجھے اس بارے میں کوئی واہم و گمان نہیں تھا کہ آنے والے وقتوں میں یہ حضرت فاروق اعظم کو شہید کر دے گا، اس لیے میں نے ان سے کوئی بات چیت جو ہے نہیں کی، اور اس طرح اس کو میں نے گرفتار کرنے کی بھی کوئی کوشش جو ہے نہیں کی ہے۔ بالآخر یہ ہوا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ کے اندر جو پہلے سے وہاں کے گورنر تھے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو معطل کر دیا گیا، اور ان کی جگہ پر کوفہ میں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں کا حاکم بنا دیا گیا اور وہاں کا گورنر بنا دیا گیا۔ یعنی حضرت عثمان غنی کا جب دورہ آیا اور خلافہ جب انہوں نے سنبھالی ہے تو اس طرح جو گورنر تھے مختلف ان کو تبدیل کیا گیا، تو کوفہ کا گورنر مغیرہ بن شعبہ تھے، ان کو ہٹا دیا گیا اور ان کی جگہ پر حضرت سعد کو خلیفہ وہاں کا گورنر بنا دیا گیا۔ اسی طرح ہرقل جو تھا، چونکہ وہ قسطنطنیہ کے اندر بیٹھا تھا اور اس کی وفات بھی ہو گئی، لیکن اس کا ایک بیٹا تھا جس کا نام تھا قسطنطین، اور اسی کے نام پر اس شہر کا نام قسطنطنیہ پڑا تھا۔ چنانچہ اس قسطنطین نے اسکندریہ کے اوپر حملہ کر دیا۔ آپ دیکھیں گے کہ اسکندریہ یہ پہلے سے فتح ہو چکا تھا، یہ حضرت عمر فاروق کے زمانے کے اندر یہ فتح ہو چکا تھا یہ، اور وہاں کا جو حاکم تھا مقوقس، اس نے مسلمانوں کے ساتھ صلح کر لی تھی۔ چنانچہ قسطنطین نے اسکندریہ کے اوپر حملہ کیا، مقوقس کو مجبور کیا کہ وہ بغاوت کر دے، لیکن اس نے کہا کہ میں بغاوت نہیں کرتا، میں مسلمانوں کے ساتھ وعدہ کر چکا ہوں، معاہدہ کر چکا ہوں، لہٰذا اس معاہدہ کو میں پورا کروں گا۔ چنانچہ قاہرہ آج جو ہے، یہ جو قاہرہ ہے مصر کے اندر، اس قاہرہ کے مقام پر ان دونوں فوجوں کے آپس کے اندر لڑائی ہوئی، کس کی؟ مقوقس کی فوجوں کی، اور اسی طرح ہرقل کی فوجوں کی، یا یوں سمجھے کہ ہرقل تو اب مر گیا تھا، قسطنطین جس کا بیٹا تھا اس نے مقابلہ کیا۔ چنانچہ اس میں رومیوں کو یعنی قسطنطنیہ کو اس کے اندر شکست ہوئی۔ جب ان کو جو ہے اس کے اندر شکست ہوئی تو وہ یہاں سے بھاگ گئے۔ وہ اب ادھر سے حضرت عمر بن عاص تھے مسلمانوں کی طرف سے، چونکہ وہ اس وقت ڈیرے ڈالے ہوئے تھے مصر کے اندر، مصر کو فتح انہوں نے کیا تھا، جس طرح کہ پہلے تفصیل کے ساتھ یہ گزر چکی ہیں باتیں یہ، ٹھیک ہے۔ عمر بن عاص نے مصر کو فتح کیا تھا، اور فسطاط پہلے بات گزر چکی ہے، اس کی بنیاد انہوں نے ڈالی تھی ایک شہر کی۔ تو جب قسطنطین نے اسکندریہ کے اوپر حملہ کیا جو کہ مسلمانوں کے قبضہ کے اندر تھے، اور مقوقس وہاں کا حاکم تھا اور مسلمانوں کے ساتھ صلح کر چکا تھا، چنانچہ عمر بن عاص نے اور مقوقس نے مل کر قسطنطین کی فوجوں سے مقابلہ کیا۔ قاہرہ کے مقام پر مقابلہ ہوا، لڑائی ہوئی، بہت سخت جنگ ہوئی، چنانچہ اس میں ان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا، اور وہاں سے وہ اس کی فوجیں وہاں سے دم دماتی ہوئی بھاگ گئی۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آرمینیا کی فتح ہوئی۔ ایران کے جو لوگ تھے یہ مسلسل بغاوتیں کر رہے تھے، یہ کبھی کسی خطے کا حاکم بغاوت کر دیتا، کبھی کسی خطے کا گورنر بغاوت کر دیتا، تو اس طرح یہ بغاوتوں کے اوپر آ گئے تھے۔ چنانچہ ان کی سرکوبی کے لیے ایک دستہ بھیجا گیا، یہ حبیب بن مسلمہ کی قیادت کے اندر، چنانچہ وہ وہاں گیا تو اس نے جا کر صرف اس بغاوت کو کچل نہیں دیا بلکہ اس سے آگے بڑھا، اور آرمینیا کا جو علاقہ ہے اس کو انہوں نے جو ہے فتح کیے ہیں۔ تو آرمینیا کی فتح یہ ایران کی بغاوت کے کچلنے کی ضمن میں واقع ہوئی تھی حضرت عثمان غنی کے دور میں اور حبیب بن مسلمہ کی قیادت میں۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ اسی طرح فتح آرمینیا کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک لشکر بھیجا تھا سلمان بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت کے اندر، چنانچہ وہ پھر لڑتے لڑتے کوہ قاف تک پہنچ گئے تھے۔ کوہ قاف یعنی قاف، یہ جو پہاڑ ہیں، پہاڑی علاقہ ہے یہ، تو وہاں تک یہ فوجیں جو ہے جا پہنچی تھی۔
یہ سن 25 ہجری کی بات ہے یہ. تو کوہ کاف کے یہ جو ارد گرد کے علاقے ہیں یہ حضرت عثمان غنی کے دور کے اندر یہ فتح ہوئے ہیں. اور کوہ کاف پر پہنچے حضرت عثمان غنی کی پہنچی تھی جو کہ حضرت امیر معاویہ نے ان کو جو بھیجا تھا. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شام کے گورنر تھے. یہ سن 25 ہجری کی بات ہے یہ. پھر اسی طرح آپ دیکھیں گے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں عبداللہ بن ابی سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو وہاں کا حاکم بنا دیا، گورنر بنا دیا مصر کا. کس کو؟ عبداللہ بن ابی سعد کو. اور جو پہلے سے مصر کے اندر تھے، فسطاط کے اندر جو کہ گورنر تھے عمرو بن عاص، ان کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو واپس بلا لیا. چنانچہ مصر کے لوگوں کو یہ بات اچھی نہیں لگی. انہوں نے کہا کہ عمرو بن عاص وہ ایک جرنیل آدمی تھا، بہت اچھا آدمی تھا، اور اس کے ساتھ ان کو ایک طرح کی نسبت ہو گئی تھی. اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ عبداللہ بن ابی سعد اچھے نہیں تھے. یہ ہے کہ ان کے اوپر ان کو کوئی شکوک تھے یا مزاج نہیں ملتے تھے، ایسا ہرگز نہیں تھا. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے ساتھ لوگوں کے مزاج بن جاتے ہیں، ان کو لوگوں کو محبت ہو جاتی ہے، ان کے ساتھ ایک لگاؤ ہو جاتا ہے، ان کے ساتھ ایک انس پیدا ہو جاتا ہے. تو عمرو بن عاص کے ساتھ بھی مصر والوں کو خاص ایک انس تھا ان کو. تو عمرو بن عاص کو عثمان غنی نے جب مدینہ کے اندر بلا لیا اور ان کو معطل کر دیا گورنری سے، تو مصر کے لوگوں کی بات اچھی نہیں لگی. اتنے میں وہ جو رومی تھے ان کو پتہ چلا، رومی فوجیوں کو، کہ عمرو بن عاص کو واپس لٹا لیا گیا ہے، اور پھر اسی طرح اس کی جگہ عبداللہ بن ابی سعد کو وہاں کا حاکم بنا دیا گیا ہے مصر کا. تو انہوں نے پھر چڑھائی کا ارادہ کر لیا. حضرت عثمان غنی کو پتہ چلا تو انہوں نے عمرو بن عاص کو دوبارہ پھر بھیج دیا. کہا کہ جاؤ تم وہاں کے حاکم رہو اور عبداللہ بن ابی سعد کو میرے پاس بھیج دو. تو اس طریقے سے جب رومیوں کو پتہ چلا کہ عمرو بن عاص دوبارہ اپنے عہدے کے اوپر فائز ہو چکے ہیں، عبداللہ بن ابی سعد جو نیا وہاں کا گورنر بنایا گیا تھا حاکم مصر کا، اس کو واپس بلا لیا گیا ہے مدینہ کے اندر، تو وہ پھر وہاں سے دم دماتے ہوئے وہاں سے بھاگ گئے. وہ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان غنی سے اجازت چاہی کہ ہم لوگ افریقہ کو فتح کرنا چاہتے ہیں. چنانچہ پھر یہ فوجیں آگے بڑھی ہیں، جس میں عبداللہ بن سعد بھی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عمر بھی تھے، حضرت عبداللہ بن زبیر بھی تھے، حتیٰ کہ حضرت حسن، حضرت حسین، اس قدر جلیل القدر یہ ہستیاں تھیں یہ. چنانچہ یہ فتح افریقہ کے لیے آگے بڑھے ہیں یہ مصر سے. تو سب سے پہلے ان کو طرابلس راستے کے اندر پڑتا تھا. چنانچہ یہ لوگ وہاں پر گئے اور جا کر طرابلس کو ان لوگوں نے جو ہے فتح کیا ہے. پھر وہاں سے آگے بڑھے ہیں تو ایک جگہ پر میدان لگا دیا گیا، اور وہاں پر جرجیر کا جو لشکر تھا ان کی بڑی کثیر تعداد تھی، اور یہ بڑی سخت جنگ تھی. حضرت عثمان غنی کے زمانے کے اندر اگر آپ کوئی بڑی جنگ دیکھیں گے تو وہ یہی جرجیر کا لشکر تھا جو وہاں کا حاکم تھا، یہ افریقہ تھا کا. تو اس کے ساتھ یہ جنگ لڑی گئی ہے حضرت عثمان غنی کے دور میں. اس میں کئی سارے واقعات پیش ہیں. ایک واقعہ یہ بھی تھا کہ عبداللہ بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت چونکہ یہ کمانڈر تھے یہ، تو اس حوالے سے جب یہ وہاں پر پہنچے ہیں میدان جنگ کے اندر، تو جرجیر نے کہہ دیا کہ جو عبداللہ بن ابی سعد کا سر میرے پاس لے کر کے آئے گا، اپنی فوجوں کے درمیان اعلان کرا دیا، تو پھر اس میں یہ ہوگا کہ میں اپنی بیٹی کے ساتھ اس کا نکاح کر دوں گا اور اتنا اس کو میں انعام دوں گا. عبداللہ بن سعد کو پتہ چلا تو انہوں نے میدان ہی چھوڑ دیا، ایک جگہ پھر وہ جا کر بیٹھ گئے. وہ عبداللہ بن زبیر کو پتہ چلا کہ عبداللہ بن سعد نہیں ہے. انہوں نے ساتھیوں سے پوچھا کہ عبداللہ بن سعد کہاں ہیں، وہ خود لشکر امیر کہاں ہیں؟ پتہ چلا کہ وہ تو خیبر خیمے کے اندر بیٹھے ہیں. کیوں؟ کہا کہ جرجیر نے اعلان کر دیا ہے کہ جو عبداللہ بن سعد کا سر لے کر آئے گا اس کو انعام بھی ملے گا اور میری بیٹے کے ساتھ اس کا رشتہ بھی کر دیا جائے گا. چنانچہ حضرت عبداللہ بن زبیر نے کہا کہ میں خود جاتا ہوں اور عبداللہ بن ابی سعد کو بلا کر لے کر کے آتا ہوں. چنانچہ گئے اور جا کر عبداللہ بن ابی سعد کو اپنے ساتھ لے کر کے آئے اور آ کر اعلان کرا دیا کہ جو جرجیر کو قتل کرے گا اس کی بیٹی کے ساتھ میں اس کا نکاح کر دوں گا. اس نے کہا تھا کہ جو عبداللہ بن سعد کو قتل کرے گا میں اپنی بیٹی کے ساتھ اس کا نکاح کر دوں گا. عبداللہ بن زبیر نے وہی اعلان اس کو الٹ کر کے کر دیا. کہا کہ جو
اس جرجیر کو قتل کرے گا، افریقہ کے بادشاہ کو قتل کرے گا، چیف کمانڈر کو قتل کرے گا، تو اس کی بیٹی کے ساتھ میں نکاح کر دوں گا اور اتنا اتنا میں انعام بھی دوں گا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح کیا کہ پہلے تو جنگ لڑتے رہے، لیکن فتح اور کامیابی اور کامرانی کے دور دور تک بھی اثرات محسوس نہیں ہوتے تھے۔ انہوں نے پھر یہ چال چڑھے کہ اپنی ساری فوج کو انہوں نے 2 حصوں کے اندر تقسیم کر دیا۔ کس نے؟ عبداللہ بن زبیر نے۔ ایک جو ان کی فوج تھی اس کو انہوں نے بھیج دیا لڑائی کے لیے، جبکہ دوسرا جو جتھا تھا انہوں نے اس کو ایک جگہ پر اس کو بیٹھ جانے کا حکم دے دیا تاکہ یہ تازہ دم رہے، جب یہ دوسرا لشکر جو ابھی لڑ رہا ہے یہ تھک جائے گا، واپس لوٹ آئے گا، اور تازہ دم جو ہمارا دستہ ہوگا پھر اس کو ہم بھیج دیں گے۔ تو اس طرح رومی چونکہ مسلسل لڑ رہے ہوں گے، ان کی ساری فوجیں میدان کے اندر ہوں گی، تو اس طرح پھر وہ ہمارے سامنے نہیں ٹھہر سکیں گے۔ چنانچہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ جو ان کا منصوبہ تھا یہ بالکل کامیاب ہوا۔ یہ رومی سارا دن لڑتے رہے، جب دوپہر کا وقت ہوا مسلمانوں کی فوجیں بھی تھک گئیں، رومیوں کی فوجیں بھی تھک گئیں، ادھر سے مسلمانوں کا جو لشکر تھا واپس ہٹا، اور تازہ دم جو دوسرا ان کا دستہ تھا وہ تو بیٹھا تھا، وہ آئے اور انہوں نے لڑنا شروع کر دیا۔ رومی چونکہ مسلسل لڑ رہے تھے اور سب کے سب وہ میدان کے اندر تھے، وہ ان کے 2 حصوں کے اندر فوج نہیں بٹی تھی، چنانچہ پھر وہ تازہ دم جو مسلمانوں کا لشکر تھا اس کے سامنے وہ نہ ٹھہر سکے، اور اس طرح پھر وہ ان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ تو مسلمانوں نے پھر اس طرح کیا کہ انہوں نے پھر اس کا جرجیر جو تھا اس کو قتل کر دیا۔ عبداللہ بن زبیر نے خود ان کو قتل کیا، اور پھر اس کی جو بیٹی تھی اس کے ساتھ عبداللہ بن زبیر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے ساتھ نکاح ہو گیا، کہ جب مدینہ کے اندر ان کو لایا گیا حضرت عثمان غنی کا زمانہ تھا تو ان کے سامنے پھر یہ شرط بھی رکھی گئی، تو انہوں نے پھر عبداللہ بن زبیر کو دے دی لڑکی، جو جرجیر کی بیٹی تھی۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ افریقہ کی فتح کے بعد پھر اس کے بعد بھی کئی اور علاقہ بھی فتح ہوئے ہیں، مثلا قبرص، یہ مسلمانوں کے حضرت عثمان غنی کے دور کے اندر یہ فتح ہوا ہے یہ، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر جب یہ قبرص یہ فتح ہوا ہے یہ، اس پر چڑھائی کرنے والے حضرت امیر معاویہ تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت امیر معاویہ نے حضرت عثمان غنی سے اجازت چاہی کہ میں ان علاقوں کے اوپر چڑھائی کرنا چاہتا ہوں۔ آغازاً تو ان کو اجازت نہیں مل رہی تھی، لیکن یہ کہ بعد میں حضرت عثمان غنی نے ان کو اجازت دے دی، چنانچہ انہوں نے چڑھائی کی، تو اس طرح قبرص کو انہوں نے فتح کر لیا۔ حضرت ام حرام کی شہادت کا واقعہ بھی یہیں پر پیش آئے ہیں، جن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی تھی۔ ہم نے فرمایا کہ جو اس لشکر کے اندر شریک ہوگا وہ جنتی ہوگا۔ ام حرام نے دعا کر رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، چنانچہ اسی لشکر کے اندر وہ شامل ہوئیں، اور پھر جب وہ قبرص کے قریب پہنچی وہاں تو ان کا جو گھوڑا تھا وہ بد کا نیچے زمین کے اوپر گری اور سر کے بر گری، جس سے ان کی گردن ٹوٹ گئی اور وہیں شہید ہو گئی۔ پھر آپ دیکھیں گے یہی مسلمانوں کی فوجیں قبرص سے پھر آگے بڑھی ہیں، سیدھے روڈس کے اندر گئی ہیں، اور آباؤ ڈال اور سین روڈس کے اندر یہ گئی ہیں، اور وہاں جا کر روڈس کو انہوں نے فتح کیے ہیں۔ روڈس کے اندر بہت بڑا بت تھا، کہتے ہیں کہ اس کی جو ٹانگ تھی وہ ایک طرف سے لے کر دوسری طرف تھی وہ، اور اس ٹانگ کے نیچے سے بہت بڑی نہر بہتی تھی اور وہاں سے پانی گزرتا تھا۔ چنانچہ مسلمان گئے اور جا کر اس کی ساری ٹانگیں وغیرہ سے بت وغیرہ کی توڑ دی، جتنا بڑا بت تھا وہ۔ تو اس طریقے سے روڈس جو ہے یہ فتح ہو گیا۔ یہ واقعہ سن 29 ہجری کا ہے، یہ 29۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ ایران کے کچھ اور علاقے تھے جہاں بغاوتوں نے سر اٹھایا، پھر اس کے ختم کرنے کے لیے، ان کو کچلنے کے لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کے حکم پر مختلف گورنروں نے مختلف علاقوں سے فوجیں تیار کی، دستے بھیجے، اور پھر ان کو کچل دیا گیا۔ صرف ان کو کچلا ہی نہیں گیا بلکہ اس کے ضمن میں مسلمان چونکہ پھر آگے بڑھتے تھے تو اس طرح پھر انہوں نے اور بھی کئی سارے قلعے اور کئی علاقوں نے جو ہے فتح کر لیے۔ مثلاً جنگی استخر علاقہ تھا یہ، وہ بھی اس ایران کی بغاوت کو دبانے کے لیے، جب ختم کرنے کے لیے
وہاں پر فوجیں پہنچی تو استخر کو انہوں نے فتح کیا. اس طرح جور ایک علاقہ تھا وہ بھی فتح ہوا. اس کے بارے میں نے تاریخ اسلام جو ہندوستان سے چھپی ہے یہ، اس کے اندر میں نے عجیب واقعہ پڑھا ہے. اس میں لکھا تھا کہ جور فتح نہیں ہو رہا تھا یہ. چنانچہ جب وہ مسلمانوں کی فوجیں وہاں پہنچیں، کئی دنوں کا وہاں پر انہوں نے محاصرہ کیا، تو اس میں یہ تھا کہ وہ جو باورچی تھا نا، کھانا تیار کرتا تھا، تو مسلمانوں کا جو لشکر کا امیر تھا اس کے لیے روٹی رکھتا تھا. تو وہ کہیں چلا جاتا ہوگا روٹی پکانے والا باورچی، تو جب وہ امیر اٹھتے روٹی کھانے کے لیے جاتے تو آگے روٹی نہ ملتی. تو کئی دن اس طرح وہ فاقے کرتے رہے. ایک دن وہ جو باورچی تھا وہ اس امیر کے پاس آیا، تو امیر صاحب نے اس سے کہا کہ مجھے یہ بتائیں آپ کتنے دن ہو گئے ہیں تو میرے لیے روٹی نہیں پکاتا، اور میں تو ایسے فاقے سے زندگی گزار رہا ہوں. اس نے کہا کہ میں روٹی تو پکاتا ہوں، میں فلاں جگہ پہ رکھتا ہوں. اس نے کہا نہیں، وہاں تو روٹی ہوتی نہیں ہے، میں تلاش کرتا ہوں. اس نے کہا چلیں ٹھیک ہے، آج میں پکاتا ہوں، پکا کے رکھتا ہوں، میں دیکھتا ہوں کون اٹھا کے لے جاتا ہے. چنانچہ اس نے روٹی پکائی اور اسی جگہ پہ اس نے رکھ دی. تھوڑی دیر گزری، ایک کتا آیا شہر سے، اور یہ اسے قلعہ سے آیا تھا وہ. تو اس نے آ کر روٹی اٹھائی. جب وہ آگے کی طرف بڑھا، وہ بھاگنے لگا، تو یہ باورچی بھی اس کے پیچھے پیچھے، مسلمان باورچی اس کے پیچھے پیچھے بھاگ پڑا. تو وہ کچھ مشکل ترین کچھ راستے تھے، ان کو طے کرتا ہوا وہ کتا ایک عجیب سا راستہ تھا، اس راستے کو اختیار کرتے ہوئے وہ اس قلعے کے اندر داخل ہو گیا. تو اس باورچی کو پتہ چل گیا کہ یہ راستہ ہے، یہاں سے کتا آتا ہے، یہاں سے جاتا ہے، اور یہاں سے مسلمان فوجیں اندر داخل ہو سکتی ہیں. چنانچہ وہ باورچی واپس آئے اور آ کر مسلمانوں کو کہا کہ آؤ میں نے راستہ دیکھ لیا ہے. چنانچہ مسلمانوں کی فوجیں وہاں سے آگے بڑھیں اور پھر جہاں سے کتا گیا تھا اسی راستے کو اختیار کرتے ہوئے اندر داخل ہوئیں اور جا کر قلعے کا دروازہ کھول دیا. باہر جو فوجیں مسلمانوں کی کڑی تھیں وہ اندر داخل ہو گئیں. اس طریقے سے یہ جو جور کا قلعہ تھا یہ فتح ہو گیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اور بھی کئی علاقے فتح ہوئے ہیں. اب آتے ہیں حضرت عثمان غنی کی شہادت کے بارے میں. ان کے شہادت کا جو پس منظر ہے وہ تفصیل کے ساتھ پہلے گزر چکا ہے، کوئی ہم بڑی اختصار کے ساتھ اس کا تذکرہ کریں گے، چونکہ خلفاء راشدین کی سیریز ہماری ایک مستقل جو ہے چل رہی ہے عنوان و موضوع کے تحت یہ، تو اس لیے مناسب سمجھا کہ سارے باتیں جو ہیں عنوانات ان کو کسی حد تک تفصیل کے ساتھ اس کو بیان کر دیا جائے. آپ دیکھیں حضرت عثمان غنی کے پاس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک انگوٹھی تھی جس کو خاتم کہتے ہیں عربی میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنوائی تھی، اوپر اس کے لکھا تھا اللہ، نیچے لکھا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ مہر کے طور پہ استعمال ہوتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے، ابو بکر صدیق کے پاس آئے. وہ اس انگوٹھی کو پہنتے رہے اور مہر کے طور پہ کبھی اس کو یوز بھی کیا جاتا، استعمال بھی کیا جاتا. پھر حضرت عمر فاروق کے پاس آئے. پھر جب عمر فاروق شہید ہو گئے، ان کی بیٹی حضرت حفصہ کے پاس چلی گئے. پھر حضرت حفصہ سے حضرت عثمان غنی کے پاس چلی گئے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت کے آخر دنوں میں اب کنویں کے اوپر بیٹھے تھے اور پھر وضو فرما رہے تھے. پہلے زمانے کے تو کنویں ہوتے تھے، وہیں سے پانی جو ہے براہ راست جو لیا جاتا تھا. تو آپ کنویں کے اوپر بیٹھے تھے تو وہ اس کنویں کے اندر وہ گر گئی. چنانچہ اس کنویں کا سارا پانی نکالا گیا، انگوٹھی کو بڑا تلاش کیا گیا، ریسرچ کی گئی، لیکن وہ انگوٹھی کہیں نہیں ملی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے خلافت میں جو کمزوریاں پیدا ہوئی ہیں وہ اسی دور سے پیدا ہوئی ہیں. یا یوں سمجھیں کہ ان کی سلطنت کو، ان کی حکومت کو، خلافت کو توڑنے کے جو شرارتوں کی ابتدا ہوئی ہے وہ اس انگوٹھی کے گرنے کے بعد سے ہوئی ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانہ میں 2 اذانوں کی ابتدا کرائی تھی. پہلے ایک اذان دی جاتی تھی، لیکن آپ کے زمانے میں 2 اذانوں کی ابتدا ہوئی. پہلے ایک اذان دی جاتی تھی، پھر اس کے بعد دوسری اذان ملتی تھی جب بالکل امام نماز پڑھانے کے قریب ہوتا تھا، جس طرح کہ آج کل ہوتا ہے. 2 اذانیں ہوتی ہیں نا جمعہ کے موقع پر. اچھا، یہ بات میں جمعہ کے کر رہا ہوں. یہ جمعہ کے موقع پر 2 اذانوں کی ابتدا حضرت عثمان غنی کے دور سے ہوئی ہے، ورنہ اس سے پہلے ایک اذان دی جاتی تھی.
حضرت عثمان غنی کے دور کے اندر، ہاں مجھے یاد آ گیا، طبرستان بھی فتح ہوا ہے، اور طبرستان کو فتح کرنے کے لیے عظیم ہستیاں گئی ہیں، جس میں آپ دیکھیں گے حضرت حسن تھے، حضرت حسین تھے، اور دیگر اکابرین تھے۔ یہ بھی طبرستان حضرت عثمان کے زمانہ کے اندر فتح ہوا۔ حضرت عثمان غنی کے زمانہ کے اندر ایک اور کام بھی یہ ہوا کہ تمام امت کو ایک قرات کے اوپر ان کو جمع کیا گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کریم کو جمع کروایا تھا، لیکن یہ ہے کہ وہ مختلف قراتوں کے اندر تھا، مختلف انداز کے اندر تھا، تو اس میں پھر ذرا اختلافات ان کو محسوس ہونے لگے مختلف علاقوں میں۔ حضرت ابوبکر صدیق حضرت عثمان غنی کو اپنے زمانہ میں، تو انہوں نے پھر تمام لوگوں کو ایک قرات کے اوپر ان کو جمع کیا۔ یہ جو کسرا تھا، یہ اچھا یہ آپ کو ذرا میں بتا دوں، حضرت حفصہ کے پاس ایک نسخہ تھا، اور یہ وہ پہلا نسخہ تھا جو ابوبکر صدیق نے تیار کروایا تھا اور مدینہ کے اندر رائج تھا۔ حضرت عثمان غنی نے وہ لیا حضرت حفصہ سے، اور پھر انہوں نے اس کو لے کر اسی کے نسخے چھپوائے، اور جہاں جہاں تک اسلامی حکومت پھیل چکی تھی وہاں تک انہوں نے کہا کہ یہ نسخہ آئندہ کے لیے استعمال ہوگا۔ بقیہ جو نسخے تھے وہ تمام ضبط کر لیے گئے، اور بعد میں پھر ان کو سمجھے کہ ان کو آگ لگا دی گئی، ان کو ضائع کر دیا گیا۔ لیکن یہ ہے کہ یہ ایک ہی قرات کے اوپر جمع کرنے والے حضرت عثمان غنی۔ یہ جو کسرا تھا یہ قتل نہیں ہوا تھا، یہ مرا ہے حضرت عثمان غنی کے دور میں، چنانچہ ایران کو چھوڑ گیا تھا، یہ سارا کا سارا ایران اس کے ہاتھوں سے چلا گیا تھا، تو چنانچہ یزدجر اس کا نام تھا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ چکی والے کے پاس چلا گیا یہ، تو چکی والے کو پتہ چلا کہ یہ تو حاکم بادشاہ ہے اور بہت بڑا بادشاہ ہے ایران کا، اور اس کو پتہ تھا کہ اب اس کی سلطنت جو چھن چکی ہے، چنانچہ اس نے رات کو موقع پا کر اس چکی والے نے اس کو قتل کر دیا، اور اس کے سر کے اوپر وہ جو تاج تھا جو بہت قیمتی تھا سونے کا، اور اس میں کافی قیمتی اس میں موتی جڑے ہوئے تھے، وہ اس نے جو اس کو اتار لیا۔ تو اس طرح کسرا جو قتل ہوا ہے حضرت عثمان غنی کے دور کے آخری دور کے اندر قتل ہوا ہے۔ فتح قارن، حضرت عثمان غنی کے دور کے اندر قارن کا جو علاقہ ہے وہ بھی فتح ہوا ہے۔ اس کو فتح کرنے والے حضرت عبداللہ بن حازم تھے رضی اللہ تعالی عنہ۔ انہوں نے اس طرح کیا کہ قارن کے جو لوگ تھے انہوں نے مسلمانوں کے اوپر چڑھائی کرنے کا ارادہ کیا، اور باغات کے اوپر سمجھے کہ وہ طلع ہے۔ حضرت عبداللہ بن حازم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا گیا، چنانچہ یہ فوج لے کر گئے، تو یہ لوگ اپنے قلعے کے ارد گرد جمع تھے، یہ مسلمانوں سے ٹکرانے کے لیے تیار ہو گئے۔ رات کا وقت تھا۔ عبداللہ بن حازم نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ تم اس طرح کرو کہ اپنے تیروں کے اوپر تم کپڑے چڑھا لو اور اس کے اوپر گھی مال لو، اور پھر اس کپڑے کو، گھی والے کپڑے کو تم آگ لگا دو۔ جب آگ لگے گی اور تو پھر وہ آگ سے جلتے ہوئے تیر ان کی طرف پھینکو۔ چنانچہ اس طرح کیا گیا، تو پھر یہ لوگ جو ہے میدان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ اس طریقے سے آپ دیکھیں گے یہ جو قارن کا علاقہ تھا یہ مسلمانوں کے قبضہ میں آ گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے والوں میں جس کا نمایاں کردار تھا وہ عبداللہ ابن سوا ہے۔ یہ سینا کا رہنے والا تھا۔ یہ چنانچہ مدینہ منورہ کے اندر آیا اور اس نے ظاہری طور پر کلمے کا اظہار کیا کہ میں مسلمان ہوتا ہوں۔ چنانچہ اس نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہوا ظاہری طور پر، اور پھر کچھ عرصہ یہاں مدینہ کے اندر رہا۔ بڑا شاطر آدمی تھا یہ، اور یہاں سے پھر یہ واپس گیا ہے کوفہ کے اندر، وہاں جا کر اس نے اعتراضات کرنے شروع کر دیا۔ پھر آپ دیکھیں گے بصرہ کے اندر گیا، پھر اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ شام کے اندر گیا، مصر کے اندر گیا، صنعاء کے اندر گیا۔ وہاں کے جو عامل ہوتے تھے، گورنر ہوتے تھے، ان کو کہتا تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو نواز رہے ہیں اور عہدے ان کو دے رہے ہیں۔ پھر ہر نبی کا ایک وصی ہوتا ہے، لہذا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وصی حضرت علی المرتضیٰ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اس قسم کے اس نے عجیب و غریب ہو، اس نے تو اس طریقے سے عبداللہ بن سبا نے مختلف علاقوں سے، مصر سے اور پھر شام سے اور پھر کوفہ سے، بصرہ سے، صنعاء سے، سینا سے، مختلف مقامات سے ہم خیال 700 آدمی اس نے پیدا کر لیے، اور پھر یہ مدینہ کے اندر آ گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جمعہ کا دن تھا،
خطبہ ارشاد فرما رہے تھے تو باغی نے ان کو مجبور کیا کہ وہ خطبہ روکتے، ان لوگ خطبہ نہیں روکا تو انہوں اسی دوران ان کے اوپر حملہ کر دیا، جس میں زخمی ہوا گھر میں لے جایا گیا اور پھر ان باغیوں نے ان کے گھر کا محاصرہ کر لیا، حتیٰ کہ نماز پڑھنے تک کے لیے مسجد میں نہیں آ سکتے تھے۔ حضرت علی المرتضیٰ کو پتہ چلا تو انہوں نے اپنے دونوں صاحبزادے حضرت حسن کو حضرت حسین کو ان کو بھیجا کہ تم جاؤ اور اپنے چچا کے گھر کی آپ رکھوالی کرو، خیال کرو۔ یہ دروازے پر کھڑے تھے، اور بھی حضرات تھے جو کوٹھی کے اوپر چڑھے تھے، لیکن یہ لوگ، یہ جو بلوائی تھے عبداللہ بن سبا کا ٹولہ، دروازے سے داخل نہیں ہوا، البتہ یہ ہے کہ دیواریں پلنگ کا دوسری طرف سے یہ اندر داخل ہو گئے۔ حضرت عثمان غنی قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ کے اوپر ان کا خون گرا ہے کہ جب ایک بدبخت نے ان کے سر پر حملہ کیا، دوسرے نے خنجر سے ان کے پیٹ کے اوپر حملہ کیا۔ حضرت نیلا قریب کھڑی تھی، انہوں نے آگے ہاتھ بڑھایا خنجر روکنے کے لیے، لیکن یہ کہ ان کے ہاتھ کی انگلیاں بھی کٹ گئیں، جس سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے۔ تو یہ پورا پس منظر یہ واقعہ پہلے جو سن چکے ہیں یہ، تو اس والے سے یہ حضرت عثمان غنی کے زمانہ کے اندر جو علاقے فتح ہوئے ہیں اور مشہور جو جنگیں ہوئی ہیں، ہم نے ان کا تذکرہ کیے ہیں۔ آئندہ جو ہماری نشست ہوگی اس میں حضرت علی المرتضیٰ کے زمانہ خلافت میں پیش آنے والے واقعات، اور پھر آپ دیکھیں گے اس میں جنگ جمل ہے، جنگ صفین ہے، اور پھر اسی طرح خارجیوں کے ساتھ ایک جنگ لڑی گئی تھی، تو اس کا ہم جو ہے تذکرہ جو ہے آئندہ نشست کے اندر ہم کریں گے۔ پھر حضرت علی کیسے شہید ہوئے، حضرت حسن کیسے خلیفہ بنے، اور کس سے انہوں نے پھر مقام سکن کے اوپر جو ملک شام کے اندر تھا، حضرت علی المرتضیٰ حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ کے اوپر کیسے بیعت کی حضرت حسن نے، تو انشاءاللہ یہ تفصیلی باتیں آئندہ لیکچر کے اندر آئیں گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔